مورخ، اگر اپنی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں شانے کی ہڈی لانے کا کشت تو اٹھانا ہی پڑے گا۔ لٹا والی سرکار نے جلالی لہجے میں سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تو اس کے منہ سے نکلنے والے بدبو کے بھپکے سے میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ چاہنے کے باوجود میں ناگواری کا اظہار نہ کر سکا، کیونکہ اس کی سرخ آنکھوں میں موجود مقناطیسی کشش نے مجھے اپنی حصار میں لے کر ہپناٹائز کیا ہوا تھا۔ میں بنا پلکے جھپکائے ایک ٹک اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اچانک اپنی آنکھیں بند کر لی اور مراقبے میں چلا گیا۔ اس کی نظریں ہٹتے ہی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور ایسا محسوس ہوا جیسے میں اس کی قید سے آزاد ہو چکا ہوں اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت واپس آ گئی ہے۔ مگر بابا جی، میں شانے کی ہڈی کہاں سے لاؤں گا؟ قصاب جانتے ہیں کہ اس ہڈی پر سفری اور کالا جادو ہوتا ہے، اس لیے وہ ہڈی کو توڑے بنا نہیں چھوڑتے۔ میں نے منمناتے ہوئے اپنی جان چھڑانے کے لیے عذر تراشا۔ کلرکی کرتے ہو، سارا دن فائلیں ادھر سے ادھر کر کے خوب پیسے کماتے ہو، تو کیا اپنی محبت کے کارن تم ماس کا وہ پورا ٹکڑا نہیں خرید سکتے جس کے اندر وہ ہڈی ہوتی ہے؟ اس نے بند آنکھوں سے میری ہی بات کا جواب دیا۔ میں اس غلیظ بابے کی منہ سے اپنی نوکری کی بابت سن کر مبہوت رہ گیا۔ اب تو مجھے حقیقتاً اس سے خوف آنے لگا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار اس سے مل رہا تھا، مگر وہ میرے بارے میں ہر بات پہلے سے جانتا تھا، جیسے وہ مدتوں سے میرا شناسہ ہو۔ کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ مسکرانے سے اس کے گہرے پیلے دانت جن پر سیاہی غالب آ چکی تھی نظر آنے لگے۔ اس کی مسکراہٹ میں خباثت نمایاں تھی۔ شاید اس نے بچپن سے بال نہیں کٹوائے تھے، جس کی وجہ سے اس کے بال موٹی رسیوں جیسی لٹوں کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ جسم ڈھانپنے کے نام پر جسم کے زیریں حصے پر ایک انتہائی گندے کپڑے کا لنگوٹ بندھا ہوا تھا، جو اپنا اصل رنگ اور پرنٹ تو نہ جانے کب کا کھو چکا تھا۔ اب تو وہ محض ایک چیتھڑے سے مشابہ تھا جو کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اڑانی کو چھپانے کی بجائے مزید عیاں کر رہا تھا۔ اس پراسرار شخصیت کے جسم پر گوشت نام کو بھی نہیں تھا، اور اسے دیکھ کر بدھ مت کے بانی گرینڈ بدھا کا وہ مجسمہ ذہن میں ابھر رہا تھا جس میں وہ اکثر سمادھی جمائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس مجسمے کی طرح اس بابے کی جسمانی ہڈیوں پر بھی گوشت کی بجائے محض چمڑا چڑھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تمام پسلیاں اور ہڈیاں علیحدہ علیحدہ گنی جا سکتی تھیں۔ مجموعی طور پر وہ ایک کراہیت آمیز بوڑھا شخص تھا جو غذائی کمی کا شکار نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے فوزیہ کی باتوں میں آ کر یہاں آنے کی حامی بھری تھی۔ فوزیہ میری پڑوسن اور بچپن کی محبت تھی۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی فیملی اپنے خاندانی اقدار اور کئی مجبوریوں کی وجہ سے کسی بھی صورت اسے میری دلہن بنانے پر راضی نہیں تھے۔ میں ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، مگر دال گلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ 2 بار میرے والدین رشتہ مانگنے کے نام پر ان کے گھر سے بے عزت کر کے نکالے جا چکے تھے۔ دوسری بار تو میں خود بھی انہیں فوزیہ کے گھر بھیجنے کے حق میں نہیں تھا، مگر فوزیہ نے مجھے پکا یقین دلایا تھا کہ اس بار اس کے گھر والے رشتہ دے دیں گے۔ جب میں نے امی ابو کو ایک بار پھر فوزیہ کے گھر جانے کے لیے کہا تو وہ ہفتے سے ہی اکھڑ گئے تھے۔ پھر میں نے خودکشی کی دھمکی دی تو انہیں میری ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ لیکن پہلے کی طرح اس بار بھی میرے فرشتہ صفت والدین کو بے عزت کر کے نکالا گیا تو میں واقعی شرم کے مارے سنجیدگی سے خودکشی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں فوزیہ کی محبت میں تمام حدیں پھلانگ چکا تھا، اسی لیے تو بات میرے والدین کی حد تک آ پہنچی تھی۔ اس سانحے کے بعد میں حتمی طور پر فیصلہ کیے بیٹھا تھا کہ اب کبھی دشمن جاں کی شکل تک نہیں دیکھوں گا، مگر دوسرے دن ہی اس نے میرے سیل فون پر میسج بھیجا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ تو میرے خود کا کیا ہوا فیصلہ تنکوں کی طرح ہوا میں بکھر کر رہ گیا۔ ہمارے گھر کی چھت ان کی چھت سے ملحق تھی، ہماری اکثر ملاقاتیں وہیں ہوا کرتی تھیں۔ میں اس کے بتائے ہوئے وقت پر وہاں پہنچ گیا، وہ پہلے سے ہی چھت پر موجود تھی۔ اب کیوں بلوایا ہے؟ کہ ابھی ہماری عزت افزائی میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ میں نے سرد لہجے میں بے رخی سے کہا تو وہ مجھے محسوس ہوا جیسے آج سے پہلے میں اتنے غصے میں کبھی نہیں آیا ہوں گا۔ او ہو جناب، ابھی تک غصے میں ہیں؟ اوکے یار، سوری، اور وہ بھی کان پکڑ کے۔ فوزیہ نے مسکین سی صورت بنا کر اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا تو غصے کی وجہ سے میری رگوں میں بہتا ہوا خون جو تیز رفتاری کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا یکدم سرد ہونے لگا، اور اس کی رفتار بھی کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دل پر رکھی ہوئی سرد مونی کی سل بھی جیسے تیزی سے پگھلنے لگی۔ مجھے خود امی نے تمہارے گھر والوں کو دوبارہ بلوانے کے لیے کہا تھا، مگر پھر آخری لمحوں میں ایک بہت امیر شخص کا میرے لیے رشتہ آیا تو سب کچھ الٹ ہو گیا۔ فوزیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں صفائی دی تو میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا اور میں اپنے والدین کی بے عزتی بھول کر ایک بار پھر پسیج گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے نرم لہجے میں کہا تو وہ کھل اٹھی۔ میں نے آج تک تمہاری کوئی بات رد نہیں کی، کیا تم ہماری محبت کی خاطر میری ایک بات بھی نہیں مان سکتی؟
میں نے جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا، نزاکت ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم حکم تو کرو، میری جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے۔ چلو کورٹ میرج کر لیتے ہیں، یقین مانو چند دن میں ہی سب راضی ہو جائیں گے، میں سب سنبھال لوں گا، پلیز مجھ پر ایک بار اعتماد کرو۔ آخر کار میں اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا۔ میری بات سن کر اسے ایسا جھٹکا لگا جیسے اس کا ہاتھ برف کے رو سے چھو گیا ہو۔ میرے والدین کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، وہ شرم سے ہی مر جائیں گے۔ اس نے روحانسی آواز میں جواب دیا، ہاں میرے والدین ہی شرم پروف ہیں جو تمہارے گھر والوں سے 2 بار بے عزت ہو جانے کے باوجود جھٹائی سے زندہ ہیں۔ جاؤ بی بی جاؤ، اپنے والدین کی عزت کو سنبھالو، کسی نے ہمیں یہاں اکٹھے دیکھ لیا تو تمہارے گھر والوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی اور پھر انہیں شرم سے مرنا پڑ جائے گا۔ میں نے غصے سے ابلتے ہوئے لہجے میں کہا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ نزاکت سنو تو پلیز سنو۔ فوزیہ نے عقب سے مجھے کئی بار پکارا مگر میں نہیں رکا، تو وہ دونوں چھتوں کے درمیان موجود 5 فٹ کی دیوار کو ایک ہی جست میں پھلانگ کر ہماری چھت پر آ گئی اور مجھے پیچھے سے ہی جھپی ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ میرا نامراد دل ایک بار پھر سے امید و نا امیدی کے درمیان ڈولنے لگا۔ نہ تمہارے گھر والے مانتے ہیں اور نہ تم میری بات مان رہی ہو، تو اس طرح چھپ چھپ کر ملنے کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جاتا، میں نے بے بسی کی کیفیت میں جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اگر تم اپنے غصے کو کنٹرول کر کے ٹھنڈے دل سے میری بات سنو تو ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکل ہی آئے، اس نے نرم و ملائم لہجے میں کہا۔ بتاؤ، اگر تمہارے پاس کوئی قابل عمل حل ہے تو بتاؤ، میں نے ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ میری سہیلی نے ایک بہت ہی کرنی والے بزرگ لپٹاں والی سرکار کے بارے میں بتایا ہے جو شہر کے مضافات میں دریا کے کنارے ایک جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تم اگر ان کی خدمت میں حاضری دو تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پلیز انکار مت کرنا، اس نے ہاتھ جوڑ کر میری منت کرتے ہوئے کہا۔ میں ایسے 2 نمبری بابوں کے سخت خلاف تھا، اس لیے ذہن نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر فوزیہ نے اپنی سہیلی کی زبانی اس کرنی والے بابا کی کرامات کے ایسے نقشے کھینچے کہ مجھ جیسا حقیقت پسند انسان بھی سب باغ دیکھنے پر مجبور ہو گیا، اور اگلے دن آفس سے چھٹی کر کے اس بابے کو ڈھونڈتا ہوا دریا کے پاس ویران جنگل میں پہنچ گیا۔ اب اس منحوس بابے نے میرے بتائے بغیر ہی میری ساری پریشانی مجھے بتا دی، جس سے میں بہت متاثر بھی ہو گیا۔ اب بابا کام کرنے کی حامی تو بھر رہا تھا، مگر مجھے کسی جانور کے شانے کی ہڈی اور 7 عدد لیمو لانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ میں تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ بابا مجھے کوئی تعویذ وغیرہ بنا کر دے گا یا پھر کوئی چلا کر کے میرا کام کر دے گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق حامی بھرنی پڑی۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں ہڈی اور لیمو لے آؤں گا، مگر آپ کی فیس کیا ہوگی؟ بالآخر میں نے وہ بات کی جس سے اسے دلچسپی ہو سکتی تھی۔ میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ واقعی کہہ رہا تھا کہ فیس نہیں لوں گا۔ بابا جی میں سمجھا نہیں، میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ میں تم سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں لوں گا، ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہو، جب تمہارا کام ہو جائے تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر دینا۔ بابے نے ایک بار پھر سے اپنی پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرا کام ہو گیا تو آپ جو کہو گے میں کروں گا۔ میں نے دھڑکتے دل سے وعدہ کر لیا۔ فوزیہ سے شادی کا سن کر ہی میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ دیکھو بالک، تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو کہ تم فوزیہ سے سگائی کے بعد کام کر دو گے، اب اگر تم وعدے سے مکرے تو پھر ہم بھی رنگ میں بھنگ ڈال دیں گے۔ آپ بتائیں، میں پہلے ہی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا۔ نہیں بالک، ہمیں تمہارے وعدے پر یقین ہے، اب تم جاؤ اور جا کر ہڈی کا بندوبست کرو، اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید کوئی بات کرنے سے روکتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں چلا گیا۔ میں چند ثانیے خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر واپس چلا آیا۔ اگلے دن میں گھر کے قریب بازار میں موجود تمام قصابوں کی دکانیں کھنگال چکا تھا، مگر کسی کے پاس مطلب کا پارچہ نہیں تھا۔ دوسرے محلے کے بازار سے بالآخر مجھے مطلوبہ ہڈی والا گوشت کا پورا پیس مل گیا۔ وزن کرنے کے بعد قصاب اس کی بوٹیاں کرنے لگا تو میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ گھر جا کر خود ہی کر لوں گا۔ بیٹا، اس میں سے نکلنے والی ہڈی ضرور توڑ دینا، اگر کسی خبیث کے ہاتھ لگ گئی تو کئی غریبوں کا کھانا خراب کر دے گا، قصاب نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تو میں نے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے گوشت کے پارچے کو تھیلی میں ڈال کر موٹر سائیکل پر اپنے آگے رکھ لیا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ ایک ویران جگہ دیکھ کر میں نے وہاں گوشت سے ہڈی کو علیحدہ کر لیا اور ایک بار پھر بابے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ جھوپڑی کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے سمادھی لگائے بیٹھا تھا۔ میرے پاس پہنچتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی جو خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ آ گئے بالک، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اس نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا اور میرے ہاتھوں میں موجود تھیلا لے لیا اور اس میں سے ہڈی نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں نے پولیتھین کا بیگ بھی اس کے سامنے رکھ دیا جس میں لیمو تھے۔
یہ تم نے اچھا کیا کہ ماंس کا پورا ٹکڑا خرید کر خود ہڈی نکالی، ورنہ قصاب تو اس ہڈی کو توڑ دیتے یا پھر داغ ہی ضرور کر دیتے ہیں۔ سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا، اس نے ہڈی کو واپس تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بابا جی، کیا ایک بار پھر مجھے اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجنا پڑے گا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اب تو یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا کہ میرے والدین ایک بار پھر رشتے کے لیے جاتے، چاہے اس بار میں سچ میں ہی خودکشی کیوں نہ کر لیتا۔ نہیں، اب تمہیں تمہارے گھر والوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی والے خود چل کر رشتہ دینے آئیں گے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو مجھے لگا کہ پہلی ملاقات کی طرح اس بار پھر اس کی آنکھوں کی کشش نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ مجھ پر بے خودی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے تم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو مجھے اس کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے بس یہ احساس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ہوا میں معلق ہوں اور میرے ارد گرد دھند چھائی ہوئی ہے۔ جی، میں فلاں سن میں پیدا ہوا تھا، میں نے اپنی پیدائش کا سال بتاتے ہوئے کہا۔ نہیں بالک، میں جنم کی تاریخ نہیں پوچھ رہا، چلو ہم خود ہی تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تم کب پیدا ہوئے تھے۔ اس دن سوریہ گرہن لگا ہوا تھا اور پھر اسی رات کو چندرما کو بھی گرہن لگا تھا۔ ایسا ہزاروں سال بعد ہوتا ہے کہ ایک ہی دن اور رات میں سورج اور چاند کو گرہن لگے۔ تمہارا جنم اسی خاص گھڑی میں ہوا تھا اور اس خاص گھڑی میں پیدا ہونے والے بچوں میں سے آج صرف تم زندہ ہو، اس لیے اب پوری دنیا میں تم اکیلے ہو جو میرا کام کر سکتے ہو۔ یہ باتیں سن کر بے خودی کی کیفیت میں ہونے کے باوجود میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے والدین نے تو کبھی کچھ نہیں بتایا اس بارے میں نے حیرانگی سے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے کوئی اہم بات نہ ہو، مگر ہمارے لیے تو یہ بات تمہیں مہان بنا دیتی ہے۔ اب تم جاؤ، کل تک تمہارا کام ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا جب تمہارا کام ہو جائے تو تمہیں اپنا وعدہ نبھانے کے لیے میرے پاس واپس آنا ہوگا، اور اگر تم نہ آئے تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تب ہم سے گلہ مت کرنا۔ بات کے اختتام تک اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ اس وقت تک میرے ارد گرد سے دھند چھٹ چکی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ہی وہاں سے واپس جانے کا کہا، تو میں ذہن میں بے شمار سوالات لیے واپس آ گیا۔ اگلے دن جب میں سپہر کے وقت آفس سے گھر پہنچا تو فوزیہ کے والدین کو اپنے گھر میں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں خوشی سے پھول گئے۔ وہ لوگ خوشگوار موڈ میں امی ابو سے گپے لگا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آنٹی نے اٹھ کر میرا ماتھا چوما اور انکل جو میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ مجھ سے گلے لگ کر ایسے ملے جیسے وہ میرے بچپن کے لنگوٹیے ہوں۔ یہ تو معجزہ ہو گیا تھا، میں حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں جاگتے میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے شفیق صاحب، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ محرم کے چند دن رک جاتے ہیں، ورنہ اسلام میں تو کوئی پابندی نہیں ہے ان دنوں میں نکاح کرنے کی۔ میری ماں نے تو آج ہی نکاح کر دیتے ہیں۔ نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، ولیمہ وغیرہ سب بعد میں کر لیں گے، انکل نے ابو سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں سلیم صاحب، ان سوگ کے دنوں میں خوشی کی تقریب مناسب نہیں ہے، اور پھر لوگ بھی باتیں بنائیں گے۔ ہم محرم کے بعد دھوم دھام سے شادی کریں گے، ابو نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ چلے بھائی صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ بہرحال فوزیہ آپ لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس، آپ کی جب مرضی ہو آ کر لے جائیں۔ آنٹی نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ بیگم، منہ تو میٹھا کرواؤ۔ انکل سلیم نے کہا تو قہقہ کی گونج میں انہوں نے پلیٹ میں سے گلاب جامن اٹھا کر میرا منہ میٹھا کروایا۔ منزل کو اتنا قریب دیکھ کر میرے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس وقت میرے بہن بھائیوں اور والدین کے چہروں پر چند دن پہلے فوزیہ کے گھر والوں کی طرف سے کی گئی بدسلوکی کا شائبہ تک نہ تھا، جو میرے لیے مزید دلی سکون کا باعث بن رہا تھا۔ اگلے دن میں مٹھائی لے کر بابے کی جھوپڑی نما آستانے پر حاضری دینے پہنچ گیا۔ میں آج سے پہلے تک ان تعویذ گنڈے کرنے والوں کو خبیثوں کی لسٹ میں شمار کرتا تھا، مگر آج اس بابے کی تمام تر کراہیت آمیز شخصیت کے باوجود میں اس کے سامنے مجسم تابع دار مرید کی طرح بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے بھی تصدیق کر لی تھی، بابے نے واقعی سچ کہا تھا۔ میں ایسے ہی دن پیدا ہوا تھا جب سورج کو گرہن لگا تھا اور اسی رات چاند گرہن بھی لگا تھا۔ بابا جی بتائیں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں نے انتہائی فرما برداری سے پوچھا۔ بتا دیں گے، ایسی بھی کیا جلدی ہے بالک؟ ویسے تمہارے والد نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا، انہیں چاہیے تھا کہ کل ہی فوزیہ کو تمہاری دلہن بنا کر گھر لے آتے، تو اسی بہانے تمہیں ہمارا کام کرنے سے پہلے معاوضہ تو مل جاتا۔ بابے نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو مزید بھیجتے ہوئے خباثت بھرے لہجے میں کہا، تو میرے پاس اس کی مسکراہٹ میں شامل ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں بابا جی، میں کچھ دن مزید انتظار کر لوں گا، آپ نے ہمارا گھر خوشیوں سے بھر دیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے ایک بار پھر اصرار کرتے ہوئے پوچھا۔ اتنا اصرار کر رہے ہو تو بتا ہی دیتے ہیں، بابے نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ تمہیں 3 کام کرنے ہیں، جب تم ایک کام کر لو گے
तब हम तुम्हें दूसरा और फिर तीसरा काम बताएंगे। सबसे पहले तो तुम्हें हमारे लिए कच्ची मिट्टी के बने हुए 7 चिरागों का बंदोबस्त करना होगा, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जब मैं यहाँ आया था तो उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी, मगर अब वो नॉर्मल लग रही थी। समझ ले, आपका काम हो गया। और कोई हुक्म? मैंने ताबेदार मुरीदों की तरह पूछा। चिरागों को जलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, इसने मेरी तवज्जो तेल की तरफ दिलाई। जी, मैं तेल भी लेता आऊँगा। तेल नहीं बालक, हमें कुछ खास चीज़ चाहिए। बाबे के लहजे में इस बार कुछ खास बात थी जिसका मैं इदराक नहीं कर पा रहा था। आप हुक्म करें, जो आप कहेंगे मैं ले आऊँगा। मैंने एक बार फिर इनकिसारी से जवाब दिया। सुअर या कुत्ते की ताज़ा चर्बी चाहिए होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी तमाम कहानियाँ आपको सबसे पहले सुनने को मिलें। बाबे ने इतने सादा से लहजे में अपनी डिमांड बता दी जैसे वो किसी हलाल जानवर की चर्बी लाने का कह रहा हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बाबा, मैंने तो कभी मुर्गी को भी ज़िबा नहीं किया, ये काम मैं कैसे करूँगा? आपको जितने पैसे चाहिए वो मुझसे ले लें और किसी से मंगवा लें, मैंने हकलाते हुए जवाब दिया। इस खबीस की बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी और दिमाग साएं साएं करने लगा था। तुम ऐसे करो, जो पैसे तुम मुझे दे रहे हो वो किसी और को देकर अपनी और फौजिया की शादी का तावीज़ बनवा लेना। हो सकता है इस तरह तुम्हारी इससे शादी हो जाए। मैंने जो काम तुम्हारा किया है वो अभी ख़त्म किए देता हूँ। बाबे ने बुरा सा मुंह बनाते हुए धमकी दी तो मैं सर पकड़कर बैठ गया। अचानक मेरे जहन में हमारी गली से कूड़ा उठाने वाले विलियम बसी का खाका उभरा तो मुझे मसले का हल नजर आ गया। ठीक है बाबा जी, आपको कुत्ते की ताज़ा चर्बी भी मिल जाएगी, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। ये काम तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। विलियम मसीह की लाई हुई चर्बी हमारे किसी काम की नहीं होगी। हाँ, तुम इसे किसी हद तक बदल ले सकते हो, मगर चर्बी तुम्हें खुद निकालनी होगी। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, तुम जब उसे ज़िबह करो तो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िबह करना। जैसे हलाल जानवर को ज़िबह करते वक्त तकबीर पढ़ते हो, उसको भी बिल्कुल वैसे ही ज़िबह करना। बाबे के मुंह से विलियम मसीह का नाम सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। इसका मतलब कि उसे मेरे दिल में उभरने वाले ख्यालात तक रसाई थी। इसने मुझे अजीब दौराहे पर ला खड़ा किया था। एक तरफ मेरी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ये बूढ़ा शैतान मुझसे शैतानी काम करवाना चाहता था, जिसे करके ही फौजिया मेरी हो सकती थी। मैंने बेबसी के आलम में हाँ करना चाही तो ज़बान ने साथ देने से इनकार कर दिया। मैंने इस बात में सर हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी तो उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। अब तुम जाओ और तभी लौटना जब चिराग और चर्बी ले आओ। वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उठा और झोंपने के अंदर चला गया। मैं बोझिल कदमों से घर वापस आ गया। बार बार एक ही ख्याल जहन में आ रहा था कि अगर किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया तो मैं अपनी फैमिली समेत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। रात को फौजिया से भी मुलाकात हुई, पर मैं उसे बाबे की शैतानी डिमांड बताने की जुर्रत नहीं कर सका। अगली सुबह जब विलियम कूड़ा उठाने आया तो मैं पहले से उसका मुंतजिर था। मैंने बात करने से पहले नजराना देना मुनासिब समझा। इतने सारे लाल नोट देखकर वो पहले तो हैरान हुआ, मगर फिर मेरी बात सुनने के बाद उसके होठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट आ गई। बाबूजी, क्या आपको एक ही चाहिए? इसने ऐसे पूछा जैसे ये उसके लिए कोई काम ही ना हो। यार, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त को ज़रूरत है। अगर तुम मेरी बताई हुई जगह पर बर वक्त पहुँच गए तो मजीद इतने नोट दूंगा। यार, मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं, मेरे एक दोस्त को ज़रूरत है। अगर तुम मेरी बताई हुई जगह पर बर वक्त पहुँच गए तो मैं मजीद इतने नोट दूंगा, मैंने उसे लालच देते हुए कहा। तो मजीद रकम का सुनकर इसकी आंखों की चमक बढ़ गई और फिर जब मैं मुकर्ररा जगह पर पहुंचा तो वो एक सेहतमंद कुत्ते के साथ वहां पहले से मौजूद था। बाबूजी, फिर कभी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कहना, इसने नोट गिनते हुए कहा। हाँ ज़रूर, मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और उसे वहां से रुखसत कर दिया। कुत्ते को लेकर करीब ही मौजूद दरख्तों के एक घने झुंड में आ गया और उसे एक दरख्त के तने के साथ इस अंदाज से बांध दिया कि इसका मुंह बिल्कुल तने के साथ लग गया और उसके बाद इसकी टांगें बांधकर इसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया। तकबीर फेर कर चर्बी निकालने तक कोई खास दुश्वारी तो नहीं हुई, मगर मुझे खुद से नफरत हो गई। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये घिनौना काम मैं नहीं बल्कि मुझ में मौजूद कोई दूसरी कुव्वत कर रही है। मैं तो महज खामोश तमाशाई की हैसियत रखता हूँ। इस गलीज काम से फारिग होकर मैं सीधा बाबे के पास जा पहुंचा। वो मुझे देखते ही खिल उठा। मैंने मिट्टी से बने 7 चिराग और चर्बी उसके सामने रख दी। वाह बालक, मुझे अंदाजा है कि तुम ये सब कुछ करने में कितनी तकलीफ उठा रहे हो। बस 2 काम और उसके बाद तुम दुनिया के अमीर तरीन शख्स बना दूंगा। बस 2 काम और रह गए हैं। इसने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा तो मेरी घबराहट दीदनी हो गई। देखो बालक, अगर तुम हमारा काम करोगे तो हम तुम्हें वो कुछ दान करेंगे जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा।
ہم چند دن میں ہی تمہیں تمہارے آفس کی سب سے اونچی کرسی پر بٹھا دیں گے۔ اس شہر میں جس جگہ کہو گے محل بنوا دیں گے، تمہاری تمام خواہشات پوری کر دیں گے، اور اگر تم ہماری بات پر شک ہے تو ہم پہلے ہی تمہیں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد تمہیں ہمارا کام کرنا ہوگا۔ ہم تم سے یہ سب کروانے کے لیے اس لیے مجبور ہیں کہ تم واحد شخص ہو جو یہ کر سکتے ہو اور کوئی نہیں۔ مجھے 100% یقین تھا کہ وہ جو کچھ مجھے دینے کی بات کر رہا ہے وہ اسے پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر اس کے بتائے ہوئے کام میری طبیعت اور استطاعت سے باہر تھے۔ میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ دوسرا کام بتائیں، میں نے مردہ سے لہجے میں پوچھا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب کسی نوجوان کنواری لڑکی کی لاش کو دفنایا جائے تو تم نے اسی رات اس کی قبر کھود کر اس کے کانوں اور ناک میں موجود روئی نکال کر لاؤ گے۔ میں اسی روئی سے چراغوں کی بتیاں بناؤں گا۔ اس کی بات مکمل ہونے تک میرے جسم کے تمام مساموں نے بیک وقت پانی پسینے کی شکل میں خارج کرنا شروع کر دیا۔ فضا میں اچھی خاصی خنکی ہونے کے باوجود میں پسینے میں ایسا نہا گیا جیسے کسی نے پانی کی بھری ہوئی بالٹی مجھ پر انڈیل دی ہو۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یکسر مفقود ہو گئی تھی۔ میرے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی صورتحال بن گئی تھی۔ آنکھوں کے آگے فوزیہ کا عکس گھوم رہا تھا۔ وہ مجھے مل تو رہی تھی مگر اس کی قیمت میری توقع سے کہیں زیادہ لگائی جا رہی تھی۔ میرے خود کے اندر جنگ چھڑ چکی تھی۔ بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر دو قوتیں آپس میں بھڑ گئی ہوں اور ان کے اندر گھمسان کا رن پڑ گیا ہو۔ ایک دل چاہ رہا تھا کہ لعنت بھیجو اس محبت کے کھیل پر، اپنا ایمان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، مگر دوسرے ہی لمحے اندر سے آواز اٹھتی کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر میں اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی مردے کے کانوں سے روئی چرا لوں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اس سے مردے سمیت کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس مجھے قبر کھولنے کی ہمت کرنی پڑے گی اور فوزیہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ میں معاف دماغ کے ساتھ واپس آ گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تو اندھیرے سے پہلے ہی خوف کھاتا تھا۔ ایسے میں اس ویران قبرستان میں رات کے وقت کسی قبر کو کھولنے کا خیال ہی میرے لیے سہانے رو بنا ہوا تھا۔ دل ایسے ڈوبا جا رہا تھا جیسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو۔ اگلے 2 دن اسی کیفیت میں گزر گئے۔ اس دوران میرے کان لاشعوری طور پر مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی طرف لگے رہے، مگر ابھی تک سوائے ایک بزرگ شخص کی فوتگی کے علاوہ اور کوئی اعلان نہیں ہوا تھا۔ دفتر سے واپسی پر میں آرام کی غرض سے لیٹا ہوا تھا اور مجھ پر نیم غنودگی کا عالم طاری تھا کہ اس خبیث بابے کی شکل ذہن کی اسکرین پر ابھر آئی۔ مورخ، ایسے کسی نوجوان لڑکی کی موت کا انتظار کرتے ہوئے تو تمہیں کئی سال لگ جائیں گے۔ تم خود ہمت کر کے کسی لڑکی کی جان لے لو یا پھر ہسپتال کی ایمرجنسی میں چلے جاؤ، امید ہے کام بن جائے گا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور غصیلی آواز سنائی دی تو میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ آواز صاف اور واضح تھی، میرا وہم یا خیال نہیں تھا۔ اگلے دن میں اس کے سمجھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہسپتال جا پہنچا۔ وہاں جاتے ہی میرا کام بن گیا۔ وہ کسی نوجوان کنواری لڑکی کی لاش ہی تھی جو ایمرجنسی میں پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد جب لاش اس کے لواحقین کے سپرد کی گئی تو میں بھی اپنی بائک پر ایمبولینس کے پیچھے چل دیا۔ گھر دیکھ آنے کے بعد میں اس کے جنازے میں بھی شامل ہوا اور اب آدھی رات کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں بیلچہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ قبر پر بیلچہ چلانے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے اپنے دل پر چلایا ہو۔ اس کے بعد میں نے بے خودی کے عالم میں قبر سے ساری مٹی نکال کر لحد پر رکھے ہوئے لکڑی کے پٹھے بھی اٹھا دیے۔ پٹھے اٹھتے ہی فضا میں کافور کی خوشبو پھیل گئی۔ کفن کا بند کھولنے کے بعد میں نے ٹارچ آن کی تو مجھے لگا جیسے لاش جاگتی آنکھوں سے مجھے گھور رہی ہو۔ میں ڈر کے مارے قبر سے باہر نکلنے کے لیے واپس مڑا، مگر لحد کے کنارے سے میرا پاؤں پھسلا اور میں لحد میں لاش کے اوپر جا گرا۔ خوف سے میری گھگی بند گئی۔ جیسے تیسے کر کے میں لحد سے باہر نکل آیا اور اپنے جسم کی تمام قوتیں صرف کر کے ٹارچ کا رخ ایک بار پھر لاش کی طرف کیا اور نیچے جھک کر اس کے کانوں اور منہ میں دی گئی روئی کو باہر کھینچ لیا۔ منہ والی روئی لیس دار رطوبت سے بھری ہوئی تھی۔ رطوبت کے انگلیوں سے لگتے ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں نے انگلی سے روئی کو اپنے پاس موجود ڈبیا میں رکھ لیا اور وہاں سے حقیقت میں سر پر پیر رکھ کر بھاگا۔ اس وقت مجھ میں اتنی سی بھی اخلاقی جرات نہیں رہ گئی تھی کہ اس معصوم سی لڑکی کی قبر کو واپس بند کر دیتا۔ گھر پہنچنے تک مجھے شدید بخار ہو گیا تھا اور صبح تک تو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے۔ ابو مجھے ہسپتال لے گئے۔ سارا دن کئی قسم کی بوتلیں اور ٹیکے لگنے کے بعد طبیعت سنبھل گئی تو رات گئے ہم واپس گھر آ گئے۔ اگلا سارا دن میں گھر میں گزار کر شام کے وقت ایک بار پھر بابے کے پاس جا پہنچا۔ روئی دیکھ کر بابا انتہائی جذباتی ہو گیا۔ جذبات کی شدت سے اس کے چہرے کے عضلات پھڑکنے لگے۔ میری پشت پر سورج غروب ہونے کو تھا جس کی آخری کرنیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے بابے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ کسی دہکتے ہوئے شعلے کی جیسے لگ رہا تھا۔
مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ سے بنایا ہوا چہرہ مسکرا رہا ہو۔ بس بالک، آج کے بعد تم ہماری شرن میں ہو۔ ہم نے تمہیں اپنا پتر مان لیا ہے۔ ہم تمہیں اس دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیں گے۔ لوگ تمہارے جیسی زندگی کی تمنا کریں گے۔ تم جس ناری کی طرف دیکھو گے وہ خود تمہارے قدموں میں آ بیٹھے گی۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہم تمہارے لیے سورگ اور حوروں کا یہی بندوبست کر دیں گے۔ بابے نے ایک ہاتھ اٹھا کر اتنے تکبرانہ انداز میں کہا جیسے اس کائنات کا سارا نظام اسی کے اشارے کا محتاج ہو۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر اس روئی سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ میں نے جرت کر کے اپنے ذہن میں آنے والے سوال پوچھ ہی لیا۔ وہ چند ثانے میری طرف غور سے دیکھتا رہا اور پھر گویا ہوا، ہم نے تمہیں اپنا پتر مان لیا ہے، اس لیے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم ساری عمر تپسیا کر کے کالے علم کے 5ویں درجے پر پہنچے ہیں۔ اس علم کی تاریخ میں اس درجے پر پہنچنے والے ہم 7ویں انسان ہیں۔ اس سے آگے آج تک کوئی نہیں بڑھ سکا۔ تو میرے 7 چراغی چلے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اب مجھے 6 درجے کی طاقتیں حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس تم آخری چیز مجھ تک پہنچا دو، اس کے بعد ساری زندگی عیش کرو، اور عیش بھی ایسا جس کی دنیا حسرت کرے۔ اس نے تفصیل کے ساتھ سارے عمل کی وجہ بتائی اور خاموش ہو گیا۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ میں نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا تیزی سے گہرا ہونے لگا تھا۔ آخری کام تو پہلے سارے کاموں سے آسان ہے۔ تمہاری مقدس مذہبی کتاب کے پہلے 4 اور آخری 3 اوراق چاہیے۔ بابے نے اپنائیت سے کہا۔ ان اوراق کا کیا کرو گے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جو 7 چراغ جلاؤں گا ان چراغوں کے نیچے رکھنے ہیں، اس نے بدستور ملائم لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی اور یکدم میری رگوں میں بہنے والا خون پارا بن گیا۔ میں لاہول پڑتا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ جیسا گنہگار اور دین سے دور شخص بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی کا سن کر ہتے سے اکھڑ گیا۔ میرے منہ سے لاحول بلا قوت کا الفاظ سن کر بابا بھی ایسے جھٹکا کھا کر اٹھا جیسے اچانک اس کے سامنے کوئی زہریلا سانپ نکل آیا ہو۔ مورکھ، ہم نے فوزیہ کو تمہارے قدموں میں لا پھینکا، اپنا پتر بنایا اور دنیا کی تمام آسائشیں تمہارے نام کر رہے ہیں۔ بدلے میں تم ہمیں دغا دینے پر تم گئے ہو۔ ہم تم سے فوزیہ سمیت سب کچھ چھین لیں گے، بابے نے غضبناک لہجے میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ میرے لیے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ایک چھوڑو، میں 1000 لڑکیوں کے بدلے بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ نامعلوم باپ کی اولاد، میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور فوزیہ پر بھی۔ میں نے غراہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا اور غصے کی شدت سے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا اور پوری قوت سے اسے تھپڑ دے مارا، مگر تھپڑ اسے لگنے کی بجائے میرا ہاتھ ہوا میں ہی گھوم گیا۔ وہ ایک لمحے پہلے جہاں موجود تھا اب وہاں نہیں تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ ایک طرف کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ اس کے اس طرح غائب ہو کر دوسری جگہ پہنچ جانے پر میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں تمہارا سب کچھ نشٹ کر کے تمہیں دنیا کے سامنے عبرت بنا دوں گا، اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو اس کا لہجہ غیر انسانی تھا۔ اب میرے پاس وہاں سے بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں مقدس کتاب کی آیات بآواز بلند پڑھتا ہوا موٹر سائیکل تک پہنچا اور پھر آندھی طوفان کی طرح اسے اڑاتا ہوا شہر کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں نے چند فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ موٹر سائیکل جھٹکے کھانے کے بعد بند ہو گئی۔ میں ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی دوبارہ سٹارٹ نہیں ہو سکی تو میں اسے لے کر پیدل ہی چل پڑا۔ مجھے بار بار ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر جب مڑ کر دیکھتا تو کوئی نظر نہیں آتا۔ کئی بار تو ایسے ہوا کہ کوئی چیز مجھے چھوتی ہوئی گزری ہو۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس تمام دورانیے میں مقدس کلام اونچی آواز میں پڑھتا رہا۔ خوف سے پیچھا چھڑانے کے لیے شاید میں لاشعوری طور پر ایسا کر رہا تھا۔ آخرکار میں ایسی صورتحال سے نمٹتا ہوا کئی کلومیٹر کا سفر کر کے شہر پہنچ گیا۔ راستے میں ایک دوست کے گھر موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے بعد بس کے ذریعے اسٹاپ پر پہنچ گیا۔ یہاں سے ہمارا گھر چند گلیوں کی مسافت پر تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ابھی میں گھر کی طرف چلا ہی تھا کہ سارے علاقے کی بجلی آف ہو گئی۔ اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سچائی نہیں دے رہا تھا۔ دفتن مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی عورت پازیب پہنے میرے پیچھے آ رہی ہو۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اتنا ضرور ہو گیا کہ میرے رکنے سے پازیبوں کی آواز بھی رک گئی۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر ایک بار پھر چل پڑا تو وہ آواز پھر سے آنے لگی۔ میرے اعصاب ایک بار پھر سے تن گئے۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی اور ساتھ ساتھ بلند آواز سے بآیت کریمہ پڑھنے لگا۔ میرے پیچھے آنے والی آواز کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں خوف کے مارے دوڑنے لگا۔ میرے پورے جسم کی طاقت سمٹ کر ٹانگوں میں آ گئی تھی۔ میں اپنی زندگی میں پہلے کبھی اتنا تیز نہیں دوڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی عورت آ رہی ہے، مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ دوڑ رہی ہے۔
میں خوف کی وجہ سے اپنے برابر میں دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا سانس تھوکنے کی طرح چلنے لگا تو خود بخود میری رفتار کم ہونے لگی۔ میری ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ میں قدم رکھ کہیں رہا تھا اور پڑھ کہیں رہا تھا۔ اسی کشمکش میں اپنی گلی میں پہنچ گیا تو دل کو کچھ دھارس ہوئی۔ ابھی میں اپنے گھر کے تقریباً سامنے ہی پہنچا تھا جب اچانک کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں اپنا توازن کھو بیٹھا اور قلابازیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا۔ اس طرح گرنے سے جسم پر کئی خراشیں آئیں۔ میں نے مڑ کر عقب میں دیکھا تو میری سٹی گم ہو گئی۔ میرا حلق اس قدر خوش ہو چکا تھا کہ تھوک نگلنا مشکل ہو گیا۔ بلا شبہ وہی خبیث کچھ فاصلے پر کھڑا مجھے شعلہ بار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، پرنتو تم ساری زندگی فوزیہ کی شکل دیکھنے کو ترسو گے اور میں تمہارے جیون کو نرک بنا کے رکھ دوں گا، بالکل گندی نالی کی کیڑے جیسی۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں وارننگ دی تو مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بری طرح گرنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے آگے نیلے پیلے تارے گردش کر رہے تھے۔ تاریکی جیسے بار بار ذہن پر جھپٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی ہمت کو مجتمع کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری جان لے سکتے ہو تو لے لو، مگر تم میرا ایمان کسی صورت نہیں چھین سکو گے، چاہے تم کالے جادو کے آخری درجے پر ہی کیوں نہ پہنچ جاؤ۔ میں تم پر اور ایسی محبت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے اپنا ایمان گنوانا پڑے۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ مجھے واپس ہوش و حواس کی سرحد میں داخل ہونے پر سب سے پہلے جو احساس ہوا کہ جیسے میں بارش میں بھیگ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے جسم کے مختلف حصوں میں اٹھنے والی درد کی تیز لہروں نے مکمل ہوش کی وادی میں لا پھینکا۔ میں نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ میرے اوپر ایک سفید بارش فرشتہ شخص میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا۔ قریبی گھر کے سب افراد موجود تھے جن کے چہرے غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ وہ فرشتہ صورت شخص میرے لیے اجنبی تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ پہلے تو میں خالی و ذہنی کی کیفیت میں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ دیر میں تمام واقعات جزیات سمیت مجھے یاد آ گئے۔ سب لوگ ذرا باہر جائیں، مجھے برخوردار سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اس بارش بزرگ نے کہا تو سب لوگ باہر چلے گئے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میں ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب معلوم ہے کہ تم کن چکروں میں پھنس کر اس خبیث کے ہتھے چڑھے تھے۔ تمہارے ایمانی جذبات دیکھ کر میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میں تمہاری جان اس سے چھڑواؤں۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ میں بر وقت پہنچ گیا، ورنہ اب تک تو منکر نکیر تمہارا حساب بھی لے چکے ہوتے۔ بہرحال تمہیں مبارکباد کے مستحق ہوں کہ تم نے اس کی کسی لالچ میں آ کر اپنی ابدی زندگی خراب نہیں کر لی۔ میں نے اس خبیث کا ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ اب وہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ تمہیں اپنے گھر والوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بھی انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اور ہاں، فوزیہ کا خیال ذہن سے نکال دو، وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ اس فرشتہ صفت انسان نے تفصیل سے بات کی تو صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ اب مجھے اجازت دو۔ اس نے جانے کی بات کی تو میں بے اختیار پوچھ لیا، آپ کون ہیں؟ تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں اور مجھے یہ بتانے کی اجازت بھی نہیں۔ اس نے بات ختم کرنے کے بعد جھک کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی بات سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ یقیناً کسی غیر مرئی مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد سب گھر والے اندر آ گئے۔ بیٹا، تم زخمی کیسے ہو گئے؟ ابو نے اندر آتے ہی پوچھا۔ ابو، ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا تھا۔ میں اپنی گلی تک تو جیسے تیسے کر کے پہنچ گیا، لیکن پھر اچانک گر کر بے ہوش ہو گیا۔ امی بے اختیار میری طرف دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ میری اتنی سی چوٹ پر اتنی پریشان ہو گئی تھیں۔ اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو ان کا کیا حال ہوتا۔ میں نے امی کی گود میں سر رکھا اور چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ دوسرے ہی دن فوزیہ کے گھر والے اچانک ہی کسی اور جگہ چلے گئے۔ مہینوں بعد بھی ان کی کوئی خبر نہ آئی تو مجبوراً ہمیں اس شادی کی تاریخ کو ختم کرنا پڑا۔ آج میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہا ہوں، اور فریحہ جیسی حسین ترین اور محبت کرنے والی بیوی کے ساتھ پر میں خدا کا جتنا شکر کروں کم ہے۔